السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ہماری عمر اور آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات بھی ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے سب کے عمر کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جھریاں، بال پک رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں۔ لیکن عمر کم ہونے کے باوجود بھی یہ سب ہوتا ہے کہ میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر، میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر، میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر مجھ پہ بیتی ہے، بہت میں نے گزاری کم ہے۔ جی سامعین کرام، جب آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ کمنٹ نہیں کرتے تو بڑا عجیب لگتا ہے محترم۔ کچھ کمنٹ بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ میرا ہمت اور حوصلہ بڑھا کرے اور میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا سکوں۔ کمزور دشمن اگر دوستی جتائے اور فرما برداری دکھائے تو سمجھ لو کہ وہ موقع پا کر وار کرنا چاہتا ہے آپ پہ۔ جو شخص کمزور دشمن کے بے حقیقت جانتا ہے، بے حقیقت یعنی سمجھتا کہ میرا دشمن جو ہے وہ کمزور ہے، کسی کام کا نہیں، تو اس آدمی کی مثال اس نادان کسی ہے جو ایک چھوٹی چنگاری کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ سمجھ کر بغیر بجھائے چھوڑ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سلگ کر تمام گھر کو خاک و سیاہ کر دیتا ہے۔ ایسے دوستوں سے جو آپس میں دشمن ہوں، علیحدہ الگ الگ اس طرح ملو کہ اگر کسی وقت کچھ دنوں میں یا آنے والے دنوں میں اگر دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ جو حاکم کسی برے شخص کو سزا دیتا ہے نا محترم، تو اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کو اس کی برائی سے بچاتا ہے اور اس برے آدمی کو آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچاتا ہے وہ حاکم۔ تو حاکموں کا یہ مقام ہے محترم۔ دشمن کا مشورہ سننا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ماننا بھاری خطا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اس شخص کے پاس رکھنے کو مال و زر نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا نہ تھوڑا کرتا رہے۔ مال و زر ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، وہ پتھر ہی رکھ لے، تھوڑا تھوڑا جمع کرے کہ ممکن ہے آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ موقع پر دشمن کا سر توڑ سکتا ہے وہ پتھر سے، سر توڑنے کے ہی وہ کام آ جائے اس کا پتھر، تو جمع کرنا چاہیے۔ عالم کو بے علم کے ساتھ زیادہ علم نہ برتنا چاہیے۔ ادھر تو عالم کا دبدبہ گھٹے گا اور ادھر بیچارہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بڑھے گا، وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گا۔ گناہ یوں تو جس کسی سے ہو سرزد ہو، برائی ہے، چاہے وہ عالموں سے ہو چاہے وہ جاہلوں سے ہو، لیکن عالموں کا گناہ بہت برا ہے۔ مجرموں کے قتل کرنے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اس کے بعد قتل کا سوچنا چاہیے۔ بے سوچے سمجھے اگر قتل کر دیتے ہو تو ممکن ہے کہ مصلحت وقت کے خلاف ٹھہرے اور پھر مشکل ہو جائے گا۔ عقل مندوں کو جاہلوں سے لڑ کر عزت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی جاہل اگر زبان آوری سے عقل مندوں پر غالب آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ پتھر موتی کو توڑ ہی دیتا ہے۔ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ جو شخص سوچ کر بات نہیں کرتا، مناسب جواب سے رنج اٹھاتا ہے۔ وہ جھوٹ کی مثال لاٹھی یا کسی دوسرے شے کے ضرب کے ساتھ دیتی ہے۔ زخم اچھا ہو جائے تو نشان ضرور باقی رہ جاتا۔ نیک آدمی پہلے لوگوں کی کہانیوں اور مثالوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اسی طرح مخلوق کی زبان سے اپنی غلطیوں اور مصیبتوں پر طعنہ سننے سے بچ جاتے ہیں، مگر نالائق اور ضدی آدمی اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک بدنام نہ ہو جائے اور
چوری نہیں چھوڑتا جب تک حاکم وقت انہیں پکڑ کر جیل کی ہوا نہ کھلا دے۔ دو شخص بیکار کا رنج اٹھاتے ہیں اور بے فائدہ دوڑ و دھوپ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جس نے جمع کر کے نہ کھایا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے پڑھ کر عمل نہ کیا ہو۔ علم سے اخلاق کا کمال مقصد ہے، نہ کہ بس فقط روپیہ کمانا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں بھلائی نہ کی ہو، لوگ اس کے مرنے پر نیک گواہی کیا دیں گے؟ انگور کی لذت تو وہ ہے جو بوڑھی بیوہ عورت بیان کرے کہ فلاں شخص نے ایسے میٹھے انگور کھلائے۔ باغ کا مالک اگر خود ہی کھا کھا کر تعریفیں کرتا رہے تو کیا نتیجہ، تو کیا فائدہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قحط سالی میں پیٹ بھر کر اس لیے نہیں کھانا کھایا کرتے تھے کہ بھوکوں کی حالت نہ بھول جائیں۔ غریب کا حال بدحالی کے زمانے میں زبانی کیا پوچھتے ہو؟ زبان سے کیا پوچھتے ہو؟ مناسب ہے کہ کچھ اس کے زخم پر مرہم لگاؤ اور اس کے ہاتھ پر کچھ درہم یا روپیہ رکھو۔ چھپانے کے لائق بھید دوستوں سے کبھی بھی شیئر نہ کرو۔ آخر اس دوست کے بھی کئی دوست ہوں گے اور ان دوستوں کے بھی کئی دوست ہوں گے۔ اس طرح کوئی بھی راز نہیں رہے گا، وہ کھل جائے گا۔ دو شخص دنیا اور دین کے دشمن ہیں، ایک وہ حاکم جس میں علم نہ ہو، اور دوسرا وہ عابد جو بے علم ہو۔ جو آدمی اپنے اچھے زمانے میں نیکی نہیں کرتا وہ بدحالی میں سختی اٹھاتا ہے۔ جو چیز جلدی بن جاتی ہے وہ دیر تک کارآمد نہیں ہوا کرتی۔ دیکھتے نہیں کہ مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتے ہی دانہ تنکا چگنے لگتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے، مگر کچھ قدر و قیمت نہیں ہو سکتا اس کا۔ 2 یا 3 روپے سے زیادہ میں وہ نہیں بکتا، مگر انسان کا بچہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ترقی کر کے اتنا معزز بن جاتا ہے کہ بیش قیمت موتیوں کے آب بھی اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ محترم، لاسٹ اور سب سے آخری پوائنٹ کہ بازاری کتا شکاری کتے کو دیکھ کر بھوکتا ہے مگر پاس نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی نالائق شخص جب علم و ہنر والے کو دیکھتا ہے تو جو لائقوں کی برابری نہیں کر سکتے تو برائیاں کرنے لگتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مت سناؤ، سانپ کا سر دشمن سے کچلواؤ کہ اس میں 2 خوبیاں ہیں، سانپ مرے تو اچھا اور اگر دشمن مرے تو اور بہتر۔ جو شخص کسی خود رائے کو نصیحت کرتا ہے وہ خود نصیحت کا محتاج اور فضیحت کا مستحق ہوتا ہے۔ دشمن کا فریب نہ کھاؤ اور خوشامد کرنے والے کی تعریف پر نہ اتراؤ۔ اس نے فریب کا جال بچھایا ہے تو اس نے لالچ کا دامن پھیلایا ہے۔